بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ یو کے سن 2016 کے ایام کے چند واقعات، حصہ نہم۔ ایک روحانی تبدیلی۔ میری ملاقات ناروے کی رہائشی نو مبایا مکرمہ صالحہ سولویگ خان سے ہوئی۔ ان کی چند منٹ قبل حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے ملاقات کے دوران خاص طور پر ان کی ملاقات اور احمدیت کی طرف سفر کا احوال سننا نہایت دلچسپ تھا۔ چند لمحات قبل حضور انور سے ملاقات کے بارے میں مکرمہ صالحہ صاحبہ نے بتایا کہ سن 2008 میں احمدیت قبول کرنے کے بعد سے میں خلافت کی عظیم برکات سے مستفیض ہو رہی ہوں۔ حضور انور عید اللہ ہی وہ وجود ہیں جن پر ہم پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں اور جن کو ہم اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں۔ آج حضور سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے حضور انور کے دفتر کے باہر میں کوئی اور وجود تھی، اور پھر ملاقات کے بعد میں یکسر ایک نیا اور بہتر وجود بن چکی ہوں۔ اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے، مکرمہ صالحہ صاحبہ نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ احمدیت قبول کرنے کا میرا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ اسلام نے مجھے یکسر تبدیل کر دیا ہے، اس نے مجھے بچا لیا ہے۔ ایک احمدی بننے سے قبل میں روحانی اور جسمانی طور پر بیمار تھی، لیکن اسلام نے مجھے پاک کر کے شفا عطا کی ہے۔ صالحہ صاحبہ نے مزید بتایا کہ اسلام نے مجھے حیا کا سبق دیا ہے، اور یوں ایک مسلمان بننے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا ہے، اور تب سے ہی مجھے عزت اور وقار کا احساس ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حجاب میرے لیے امن کا ایک ذریعہ ہے اور ایک برکت ہے۔ دراصل ہر اسلامی تعلیم نے مجھے کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچایا ہے، جس کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر موصوفہ نے مجھے احمدیت قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل میری طبیعت ایسی تھی کہ میں کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتی تھی، اور جب بھی کوئی ایک ایڈونچر کر چکتی تو اس سے بڑے کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر میں پیراشوٹ سے چھلانگ لگانا چاہتی تھی، محض اس لیے کہ میرے لیے اس میں ایک سنسنی پائی جاتی تھی۔ محض اسی سنسنی خیز تفریح کی خاطر میں نے بہت زیادہ مقدار میں شراب پینی شروع کر دی اور نشہ شروع کر دیا۔ میں اس حالت تک پہنچ چکی تھی کہ سارا جسم اور روح سیاہ اور بودا محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں نہایت نچلے درجہ پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور مجھے احمدیت مل گئی۔ مجھے امن حاصل ہوا، مجھے محبت کا ادراک ملا اور مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سیاہ روح پھر سے سفید ہو گئی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیمار وجود اب شفا پا چکا ہے۔ صالحہ صاحبہ کی پہلی زندگی کے بارے میں سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ جس وجود کو میں مل رہا تھا وہ نہایت صلح جو اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم وجود تھا۔ یہ ایک اعلیٰ مثال تھی کہ کس طرح اسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات کسی وجود کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا۔ 15 اگست بروز سوموار نماز مغرب و عشاء کے بعد میں اپنے سسرالی رشتہ داروں کو لے کر ٹوٹنگ میں ایک ریستوران پر گیا۔ میرے سسرالی رشتہ دار ایک ہفتے سے لندن میں تھے اور بدھ کو واپس اپنے گھر امریکہ لوٹ رہے تھے، اور جلسہ کی مصروفیت کے باعث میں شاذ و نادر ہی ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکا۔ اس لیے مجھے خیال آیا کہ وہ شام ایک اچھا داماد بن کر دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ جب ہم ٹوٹنگ پہنچے تو میں نے معمول سے کچھ زیادہ کھانا آرڈر کیا جو بہت لذیذ تھا۔ شکر ہے کہ میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ گھر واپسی پر میری اہلیہ مالا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر کھانا کیوں آرڈر کیا تھا؟ اس پر میں نے جواب دیا کہ ایک روز قبل حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک نہایت دلکش انداز میں اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات چونکہ میرے ذہن میں تازہ تھی اس لیے مجھے خیال آیا کہ میں کم از کم آج تو آپ کے والدین کو عمدہ کھانا کھلاؤں۔
احمدیوں کے جذبات۔ وفود کے ساتھ حضور انور عید اللہ کی احمدیوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ہر ملاقات کے بعد باہر نکلنے والا جذبات سے مغلوب ہوتا اور اس کے چہرے پر خوشی خوب عیاں ہوتی۔ میری ملاقات ایک افریقی امریکی احمدی دوست مکرم جنید لطیف صاحب عمر 41 سال سے ہوئی، جنہوں نے کہا کہ حضور انور سے اس شام ملاقات ایک زبردست ہفتے کا عمدہ اختتام تھا۔ مکرم جنید صاحب نے بتایا کہ جلسہ میں بے انتہا مصروفیت کے باوجود آج جب میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملا تو حضور انور تازہ دم تھے اور آپ کو میرا اور میری فیملی کا کس قدر خیال تھا۔ صرف ایک مرد خدا ہی ہر کسی سے اس قدر محبت سے مل سکتا ہے۔ حضور انور سے ذاتی ملاقات ہی سب سے بڑا تحفہ ہے، اور میں صرف الحمدللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، لیکن میرا پختہ ایمان ہے کہ حضور انور کی دعاؤں سے اب مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ میری ملاقات مکرم اسرا صدیق صاحب عمر 37 سال سے ہوئی، جن کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا۔ ان کی پیدائش اور پرورش امریکہ میں ہوئی۔ مکرم اسرا صاحب نے سن 2002 میں احمدیت قبول کی۔ حضور انور سے ملاقات کے بارے میں مکرم اسرا صاحب نے بتایا کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات نہایت خوشکن ہوتی ہے، کیونکہ آپ امام مہدی کی سچائی کا ایک نشان ہیں، جن کی پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کی خلافت کا ہر دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ مکرم اسرا صاحب نے مزید بتایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے یا بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کی حقیقت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تاہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اور حضرت خلیفۃ المسیح روز افزوں ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ اگر خلافت احمدیہ نعوذ باللہ سچی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حقیقت ظاہر فرما کر اس کو ختم کر دیتا۔ قبول اسلام سے قبل میں نے دوسرے لوگوں کے متعلق پڑھ رکھا تھا جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان سب کی حقیقت کھل گئی اور الگ الگ طریق سے انہیں ذلت نصیب ہوئی، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا برکت درخت روز افزوں ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ مکرم اسرا صاحب نے مزید بتایا کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دور کی برکات دنیا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد سے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے ذاتی طور پر خیال آتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ میں اور لاکھوں دیگر احباب اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا ہے۔ ایک نوجوان خادم کے جذبات۔ اس دن میں نے کچھ وقت مکرم مرزا نور الدین عمر 20 سال کے ساتھ بھی گزارا، جو صاحبزادہ مرزا غلام قادر شہید کے بیٹے ہیں، جن کو 1999 میں پاکستان میں شہید کر دیا گیا تھا جب حضور انور ربوہ میں ناظر اعلیٰ تھے۔ عزیزم نور الدین جلسہ میں شمولیت کی غرض سے ایک ماہ کے لیے لندن تشریف لائے تھے۔ اپنے قیام کے دوران انہیں متعدد مواقع پر حضور انور سے ملاقات کا شرف میسر آیا تھا۔ اکثر ملاقاتیں شام کے وقت حضور انور کے گھر میں ہوئی تھیں، جب حضور انور اپنے فیملی ممبران اور عزیز رشتہ داروں سے ملاقات فرماتے ہیں۔ ان کی ایک ملاقات حضور انور اید اللہ کے ساتھ دفتر میں بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے ان تجربات کے بارے میں بتایا۔ عزیزم نور الدین نے بتایا کہ جب آپ حضور انور کی قربت میں ہوتے ہیں تو محض حضور انور کو دیکھنا ہی آپ کے جملہ مصائب اور پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے جن کا آپ کو سامنا ہوتا ہے، اور امن اور سکون کی کیفیت آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ حضور انور ذاتی ملاقات کرنے کے بعد حقیقتاً خلافت کے بغیر زندگی کا حضور انور ذاتی ملاقات کرنے کے بعد حقیقتاً خلافت کے بغیر زندگی کا تصور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضور انور عید اللہ سے آپ کے دفتر میں ملاقات ایک خوابیدہ تجربہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دفتر میں اکیلے آپ سے ملاقات کی، اس لیے میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ تاہم جب میں اندر داخل ہوا تو حضور انور کو دیکھتے ہی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
آپ اس قدر وجی لگ رہے تھے۔ آپ اس قدر وجی لگ رہے تھے اور چہرہ پر اس قدر نور تھا کہ آپ کی طرف براہ راست دیکھنا مشکل تھا۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔